اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما کوثر سے میرا قرآن پاک ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قرآن سے میرا اولاد ہے، یعنی اہل بیت اطہار ہے۔ اب توجہ دینا، قرآن پاک پہ جب حملہ ہوا تو جواب اہل بیت نے دیا، اور جب اہل بیت پر حملہ ہوا تو جواب قرآن نے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پہ حملہ ہو رہا تھا حسین اعظم نے اپنا سر کٹا دیا، اور جب اہل بیت کی باری آئی تو ان کے عظمت اور ان کی رفعت کا خطبہ قرآن نے پڑھا۔ پتا چلا اہل بیت اور قرآن کا رشتہ یہ الگ نہیں ہے، جو جنتی ہوگا وہ قرآن بھی مانے گا اور اہل بیت کو۔ جب قرآن کو کہا گیا کہ یہ قرآن انسان کی بولی ہے تو جواب میں یہی سورت خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھ کے ٹانگ دیا گیا۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم بتاؤ لاؤ اسی کے مثل، لیکن کوئی نہ لا سکا، کوئی نہ لا سکا۔ بس آخر میں یہی کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں۔ قرآن پر جب نازل فرمایا اور فرمایا محبوب گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی ایسی بیٹی عطا کیا کہ دنیا کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ آپ کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ، جتنے سید ہیں الحمدللہ سب سیدہ فاطمہ زہرا کی یاد اور قربان جاؤ۔ توجہ کے ساتھ قرآن گڑھنے والے گڑھ گڑھ کر لائے لیکن لا نہ ملا نہ سکے۔ قرآن کے خلاف بہت سازشیں ہوئی، خوب گڑھتے تھے، عربی بناتے تھے اور لے کر آتے، خود مذاق اڑا کے کہتے یہ تو نہیں ہم پیش کر سکتے، اس کے مقابل میں نہیں لا سکتے۔ نہ کوئی گڑھ کے قرآن لا سکتا ہے اور نہ کوئی زبردستی کسی کو سید بنا سکتا ہے، یہ تو رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں کا انتخاب فرمایا اس میں کمی زیادتی نہیں، اور اللہ نے جن کو نبی کی آیت کے لیے منتخب فرمایا اس میں بھی کمی زیادتی نہیں۔ جوان رسول جیسے قرآن کوئی کر کے نہیں لا سکتا، ایسے زبردستی کوئی سید نہیں بنا سکتا۔ کوئی چاہے آپ جانتے کیا مقام ہے آل رسول کا؟ لاکھ کوئی نماز پڑھی، عبادت کرے، روزہ رکھے، سب ہو جائے گا۔ قطب ہو سکتا، ولی ہو سکتا، غوث ہو سکتا، قلندر ہو سکتا، جنتی ہو سکتا، سید نہیں ہو سکتا۔ کوئی نمازوں سے سید نہیں بن سکتا، عبادتوں سے سید نہیں بن سکتا۔ سید کے لیے ضروری ہے کہ رگوں میں نالی کا خون ہو، سیدہ فاطمہ زہرا کا دودھ ہو، نبی کا نور ہو، حقیقت میں وہی آل رسول ہو۔ کوئی بن نہیں سکتا ہے، ان دونوں کی شان الگ ہے۔ اور یہ اہل بیت یہ جن کے سینے میں بس جائیں جنتی ہو جائے، اور قرآن جن کے سینوں میں بس جائے وہ خود جنتی ہو جائے، خاندان کو جنتی بنا دے۔ حافظ کا مقام ذرا دیکھو۔ اگر میں دونوں عنوان پہ نہیں ایک ہی عنوان پہ بولوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا اور کافی باتیں کافی دیر تک پیش کرنی پڑیں گی، تب بات سمجھ میں آئے گی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیلی خطاب ہو سکے۔ سنیے، آج ایک حافظ آپ کے سامنے ہے جس نے قرآن کو حفظ کیا۔ یہ حفاظ کرام تشریف فرما، دیکھ رہے ایک طرف حضرت قاری ذاکر صاحب اللہ تشریف فرما ہے تو ایک طرف قاری فریاد صاحب اللہ، قاری قرآن صاحب اللہ۔ یہ اسٹیج مکمل الحمدللہ علماء اور حفاظ سے پور ہے۔ ان لوگوں کی محنتیں پڑھایا، خوب یاد کروایا، آج ایک بیٹا حافظ ہو گیا۔ جانتے ہو مقام کیا ہے؟ حافظ کا درجہ تو بلند ہی ہوا مگر اس کی ماں کا بھی درجہ بلند ہو گیا، باپ کا بھی درجہ بلند ہو گیا۔ کل حشر میں اس حافظ کے ماں باپ کی شان الگ ہوگی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه یوم القیامہ تاجا من نور ضوء مثل ضوء الشمس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ کی بھی تعریف نہیں کر رہا ہوں،
یہ آقا نے حافظ کے والدین کی تعریف کی. غور سے سنیں، یاد کیا حافظ بنا، بچہ یاد کیا، قرآن یاد کیا. شان کس کی بیان کر رہے ہیں آقا؟ ان کے ماں باپ کی شان. آقا فرماتے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ یوم القیامہ تاجا من نور. کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو، ماں اور باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. اور اس نور کی چمک کیا ہوگی؟ تاج کی روشنی ضوءہ مثل ضوء الشمس. اس کی چمک اور کرنیں، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. سبحان اللہ. اس تاج. اب توجہ غور سے سنیں اور توجہ. باپ پڑھنے نہیں گئے، تاج کی بشارت ہو رہی ماں باپ کو. ماں پڑھنے نہیں گئی، باپ پڑھنے نہیں گیا، اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ بچہ گیا، مدرسے میں پہنچا، حفاظ کرام کی بارگاہ میں، ان کی درسگاہ میں ثانوی ادب طے کیا. رات بھر بچہ جاگا، پڑھا. یہ شہزادہ آج جو حافظ بنے بیٹھے ہیں، یاد یہ کیے، ڈنڈا یہ کھائے، مدرسے کا کھانا یہ کھائے، رات بھر یہ جاگے، اساتذہ کی ڈانٹ پھٹکار یہ سہے، یہ سب کیے. یہ سنے، غور سے سنے، قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے. اعجاز قرآن دیکھیں. پڑھ رہا ہے بیٹا، مار پڑ رہی ہے بیٹے پر، یاد کر رہا ہے بیٹا، رات بھر جاگا بیٹا، استاذ کے پھٹکار کو سنائی بیٹا. صبر کیا شہزادہ، بیٹا حافظ بنا ہو، گھر سے جدا ہوا، ماں کی ممتا سے دور رہا، باپ کی شفقت سے دور رہا، بھائی بہن کے پیار سے دور رہا، مدرسے میں اپنی زندگی گزارتا رہا، حافظ بنا. اب جب یہ حافظ بنا، آقا فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا. ارے جب حافظ کے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس حافظ کا مقام کیا ہوگا، اس کا درجہ کیا ہوگا. کل حشر میں دولہے کی شکل میں حافظ ہوگا اور باراتی اس کے خاندان. حضرات، عالم اور حافظ کا مقام کیا ہے، عالم اور حافظ کا درجہ کیا ہے. آؤ ذرا غور سے سنیں، بات آ گئی ہے. اسی سے متصل ایک روایت اور سنا. گھبرا تو نہیں ہے نا؟ خدا کی قسم علماء باپ خوش قسمت ہیں کہ جن کی اولاد عالم یا حافظ ہے. یا آپ نے معمولی نہ سمجھے، کل دیکھنا حشر میں سب لوگ ہاتھ باندھے انہی کی طرف متوجہ ہوں گے. کوئی کہے گا حضرات میں نے آپ کی خدمت کی، شفاعت کر رہا ہوں. کوئی کہے گا استنجا کا ٹھیلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے استنجا کا ٹھیلا عالم کو دے دیا، عالم کل اس کی شفاعت کروا لے گا. ارے جب عالم کی خدمت کرنے والے کا یہ مقام ہے تو جو عالم کے ماں اور باپ ہیں ان کا کتنا مقام. آؤ ذرا دیکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حشر کا مقام. ذرا دیکھا حشر میں کیا مقام ہوگا ماں باپ کا اور حافظ اور عالم کا. آج دنیا انہیں حقیر سمجھتی ہے. کیوں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو؟ اس لیے کہ یہ قریب رہیں گے، مصلی سنبھالیں گے، چٹائی سنبھالیں گے. اس لیے لوگ نہیں پڑھاتے ہیں کہ یہ چند تنخواہوں پہ زندگی گزاریں گے. خدا کی قسم ان کی روزی اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. یہ جائیں گے روزی حاصل کرنے اور دین کا کام. ایک روایت سناؤں میں آگے بات پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک بزرگ تھے جو دین کا کام کرنے دور دور تک جاتے. ایک دن خیال آیا کہ اب دور نہیں جاؤں گا، اپنے گاؤں علاقے ہی میں خدمت کروں گا. یہ سوچے، اسی رات میں مطالعہ کرنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ ایک روایت سامنے آئی اور اسے کسی اور نے نہیں بیان کیا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا. ان سے روایت وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اور رسولان اعظام آئے ان کی شریعت کی تبلیغ کے لیے، نشر و ارشاد کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا. لیکن اے پروردگار عالم کے پیارے رسول، آپ تو آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اے آقا، آپ کے شریعت کی حفاظت کیسے
ہوگی, تبلیغ کیسے ہوگی, کیسے پیغام پہنچے گا. آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ زہرا وہ اور رسولان اعظام تھے جن کے شریعت کی تبلیغ کرنے اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا, لیکن میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے میری شریعت کی حفاظت کے لیے میری امت کے علماء کو چن لیا ہے, وہ حفاظت کریں گے, وہ پیغام پہنچائیں گے. سیدہ فاطمہ زہرا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, کوئی سمندر کے اس پار ہوگا, کوئی سمندر کے اس طرف ہوگا, کوئی جنگل کے اس طرف ہوگا, کوئی پہاڑ کے اس طرف ہوگا, وہاں میں سے شریعت کی بات پہنچے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے علماء کی روزی کو پوری دنیا میں بکھیر دیا, پھیلا دیا. وہ جائیں گے روزی حاصل کرنے اور وہی میری شریعت کی تبلیغ. ان کی شان سنو. ابھی تاج رکھا جائے گا, ویسے انوار القرآن میں الحمدللہ تاج رکھا گیا ہے, یہاں رسم ادا کریں گے, مگر اس سے بڑھ کر بات کیا ہے کہ آج آل رسول کے مقدس ہاتھوں سے رکھا جائے گا. کیا بات ہے, سنیں محبت کے ساتھ. شان کیا ہے علماء حفاظ کی, ہم معمولی نہ سمجھیں. تعریف وہ کرنے جا رہا ہوں جو عالم کی بھی ہے, حافظ کی بھی ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے کل میدان محشر میں, توجہ کے ساتھ سننا, حشر کا میدان بپا ہوگا, سب قبروں سے اٹھیں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. ایسے عالم میں جب حافظ اٹھے گا, قاری اٹھے گا, عالم اٹھے گا, مفتی اٹھے گا, علم والا اٹھے گا, قرآن پڑھنے والا اٹھے گا, قرآن سمجھنے والا اٹھے گا, جیسے قبر سے اٹھے گا اللہ کا حکم ہوگا اے فرشتے جنت سے نورانی تاج لاؤ, عالم کے سر پہ, حافظ کے سر پہ, قاری کے سر پہ, عالم قرآن کے سر پہ سجا دو. فرشتہ تاج لائے گا, جنت سے تاج لائے گا, رکھنا چاہے گا, عالم حافظ پکڑ لے گا, کہے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ تاج کیوں رکھے ہو, یہ سر پہ کیوں سجا رہے, یہ مرتبہ کیوں مل رہا. کہے گا نہیں پتا, تم دنیا میں قرآن پڑھے تھے, قرآن سمجھے تھے, علم حاصل کیا تھا, اس لیے آج اللہ کی طرف سے انعام ہے تمہارے سر پہ یہ نورانی تاج رکھا جا رہا ہے. عالم حافظ کہے گا خبردار فرشتوں میرے سر پہ ابھی نہ رکھو, میں ایسے عالم نہیں بنا. کہا کیوں, کہا عالم بنانے میں, حافظ بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کا ہے, میرے باپ کا ہے. وہ میری ماں جو مجھے ایک گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا نہیں کر پاتی تھی, مگر دین کے خاطر, تعلیم کے خاطر, قرآن کے خاطر, علم کے خاطر ماں نے ممتا کو قربان کر دیا اور مجھے گھر سے جدا کر دیا, مدرسہ بھیجا. وہ میرا باپ پہلے وہ مستحق ہے جس باپ نے ڈاکٹر کی ٹھوکریں کھا کے ایک ایک پیسہ بڑی محنت سے کمایا تھا, مجھ پہ خرچ کیا, لاتا تھا کما کما کر مجھ پہ خرچ کرتا تھا. یہ حافظ بن رہا تھا, عالم بن رہا تھا. عالم بننے میں, حافظ بننے میں سب سے بڑا ہاتھ میرے ماں اور باپ کا ہے. یہ مقدمہ لے کر اللہ کے حضور فرشتے حاضر ہوں گے, عرض کریں گے مولا یہ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ہاتھ میرے ماں کا باپ کا ہے, پہلے ان کے سر پہ رکھو. فرمائے گا اے فرشتے یہ صحیح کہہ رہا ہے, جاؤ جنت سے دو تاج لاؤ, ایک اس کے ماں کے سر پہ اور ایک اس کے باپ کے سر پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دو تاج لایا جائے گا, ایک عالم حافظ کے ماں کے سر پہ اور ایک باپ کے سر پہ سجایا جائے گا. پھر پکڑیں گے, فرشتے آئیں گے رکھنے, پھر پکڑ لے گا حافظ عالم, خبردار ابھی نہیں. فرشتے کہیں گے اب کیا ہوا, تمہاری ماں تمہارے باپ کے سر پہ تو سجا دیا گیا. تب وہ کہے گا میں ایسے نہیں بنا عالم حافظ قاری مفتی, ماں باپ کے بعد سب سے بڑا درجہ میرے اساتذہ کا ہے جنہوں نے مجھے پڑھایا. بال بچے اور اولاد ان کے پاس اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے تھے, اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے تھے, درسگاہ میں بٹھا کر مجھے پڑھایا, مجھے سکھایا, مجھے یاد کروایا. سب سے بڑا حق میرے اساتذہ کا ہے. رب کا حکم ہوگا جاؤ اے فرشتے جنت سے نورانی تاج لاؤ, اس کے جتنے اساتذہ ہیں سب کے سروں پہ نورانی تاج. اس حافظ عالم مفتی کے جتنے استاذ ہوں سب اساتذہ کے سر پہ نورانی تاج ہوں.
پھر آئیں گے فرشتے رکھنے، اور سنائیں کہے گا ہے کہ نہیں رکھوں گا، کہیں گے اب کیا ہوا؟ تو حافظ عالم قاری مفتی کہے گا عالم جب میں بن رہا تھا لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، نکلتا تھا لوگ کہتے تھے فلاں کا بیٹا مولوی بن گیا، مولانا بن گیا، حافظ بن گیا، اب یہ تو زندگی بھر مصلی سنبھالے گا، امامت کرے گا، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے گا۔ لوگ حقیر سمجھتے تھے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، مگر وہیں پر جب میں پڑھنے جاتا تھا تو میرا بھائی حوصلہ دیتا، میری بہنیں حوصلہ دیتی، بھائی قدم سے قدم ملا کر چلتا، بہنیں حوصلہ دیتی، گھر والے حوصلہ دیتے۔ جب پڑھ کے آتا تھا گھر والے مچل جاتے، اور جب عالم حافظ بن کے آ گیا گھر والوں نے احترام کیا، مسئلہ بتایا، عمل کیا، فخر کرتے تھے مجھ پر کہ میرا بیٹا عالم بنا، میرا بیٹا حافظ بنا۔ پہلے ان میرے بھائی، میری بہنیں، میرے برادر جتنے ہیں عزیز و قریب، ان کے سر پہ سجایا جائے، اللہ کا حکم ہوگا، دریائے کرم جوش میں ہوگا، رب فرمائے گا جاؤ اس کے جتنے برادر ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں، گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں جو محبت کرتے تھے، سب کے سروں پہ نورانی تاج سجا دو۔ پھر آخر میں عالم حافظ اپنے سر پہ رکھے گا، اب ایک جماعت ہوگی، چلے گا، بیچ میں دولہا کی شکل میں وہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، مفتی ہوگا، وہ چلے گا، ایک طرف اساتذہ، ایک طرف ماں باپ، پیچھے برادر، بھائی بہنیں، عزیز و قاری، رشتے دار چلیں گے، یہ پوچھیں گے وہ کون سی جماعت ہے، یہ دولہا کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ سب کے سروں پہ نورانی تاج ہے، سب کے سروں سے، پیشانی سے، چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی، ناتا منادر من بطرانے اہل عرش، عرش کے نیچے ندا کرنے والا ایک ندا کرے گا اور کہے گا تعجب نہ کرو، یہ جو بیچ میں دولہا ہے یہی عالم ہے، یہی حافظ ہے، یہی قاری ہے، جسے دنیا میں تم حقیر سمجھتے تھے، آج جا رہا ہے تو خاندان کو لے کے جائے گا۔ بات ہے بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، یہ وہ ذات، یہ وہ جماعت کل خود بخشے جائیں گے اور اپنے خاندان والوں کو بخشے۔ آپ جانتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں۔ آج سب علم کے پیچھے بھاگ رہے، سب بھاگ رہے علم کے پیچھے، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر قابل ہو جائے، کون سی تعلیم؟ سب تعلیم کے پیچھے، تعلیم کون سی؟ سب چاہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر وکیل بن جائے میرا بیٹا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، مگر پہلے اپنے بچے کو مومن بناؤ، مسلمان بناؤ، پہلے قرآن سکھاؤ، جو تعلیم دینا ہو دو، لیکن پہلے شریعت کی تعلیم دے دو، پہلے دین کی باتیں بتا دو۔ جب آپ کا بیٹا عالم ہوگا، اب عالم بننے کے بعد وکالت کرے گا تو جج کے سامنے مکاری اور جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا، ڈرے گا کہ آج اگر جج کے سامنے نہیں حق بولوں گا تو اللہ کے سامنے کل کا جواب دوں گا۔ تب وہ عالم خدا کی قسم ڈرے گا نہیں کہ زمانے سے ڈرے، بلکہ کہے گا اس زمانے والوں میں ڈرنے والا نہیں، میں تو غلام غوث اعظم ہوں، ڈرنے والا نہیں۔ میرے رضا نے بتایا تھا کہ ڈرنا نہیں، کیونکہ کیا تب ہے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا شہر کو خطرے میں لاتا رہی کو تاتے۔ بات ہے بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب عالم بنے گا تو ناجائز حصوں کو لوٹے گا نہیں، بلکہ وہ کام کرے گا جس سے اللہ اس کا رسول۔ پہلے اپنے بچے کو قرآن، آؤ یہ مثال دیتا ہوں سمجھا، کسی آدمی کے دو بیٹے ہیں اور ایک کو وہ نرسری بھیجے، کالج بھیجے، یونیورسٹی بھیجے، اور وہی دوسرے بچے کو دارالعلوم میں بھیجے، مکتب میں بھیجے، مدرسے۔ خدا کی قسم جو شان اس قرآن پڑھنے والے طالب علم کی ہے وہ کسی نرسری کالج میں جانے والوں کی نہیں ہے، تعریف اس کی نہیں آئی ہے جو شوٹ بوٹ میں نکلے، بستہ پیٹ پہ لاتے جا رہا، اتنی موٹی کتابیں لیے، اچھا ڈریس، خوب اچھا لباس، گاڑی آتی دروازے سے لے کر جاتی، کوئی تعریف نہیں ہے، جا رہا ہے کون سا علم حاصل کرنے؟ دنیا کا علم حاصل کرنے۔ مگر وہی دوسرا بیٹا چپل بھی نہیں ہے پاؤں میں، یا ہے تو ٹوٹی ہے، پھٹا پرانا کپڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم جب وہ بیٹا جو تعلیم میں مدرسے میں جا
हो, फटे पुराने कपड़े क्यों ना हो, गर्द और गुबार बदन पे क्यों ना हो, सीने से कुरान पाक लगाए हैं, दीनी किताबें लगाए हैं और लेकर मदरसे की तरफ चला। एक चला सूट बूट में कॉलेज की तरफ, कोई शान नहीं, दुनिया की तालीम हासिल करने गया, और एक चला दारूद की तरफ जहाँ ये मालूम पढ़ाते हैं, जहाँ ये असातिज़ा पढ़ाते हैं, उधर रुख किया। जैसे घर से कदम निकाला, रब का हुक्म हुआ, फरिश्ते अब इस बच्चे के कदम के नीचे अपना पैर बिछा दो, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में है, ये अल्लाह के लिए निकला है। जो तालिबे इल्म की शान है, फजीलत है, वो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम है। उन बच्चों की कदर करो जहाँ टूटी चटाई पर बिठा करके मुहद्दिस बनाया जाए। उन दरसगाहों की कदर करो जहाँ टूटी चटाई पर बिठाकर मुफ्ती हाफिज बनाया जाता है। मुसलमानों, तालीम सब हासिल करो, मगर पहले कुरान की तालीम। आज सब तालीम के पीछे भाग रहे, कितना बड़ा हंगामा चल रहा है। आखिरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बज चुके हैं, हजरत को ज्यादा देर तक बिठाना मुनासिब नहीं। मेरी तकरीर फिर जब चाहेंगे तब सुन लेंगे, क्योंकि अल्लामा फैयाज साहब किबला तो मेरे रफीके दर्स हैं, जब हुक्म दे देंगे मैं आ जाऊंगा, मगर हजरत बार बार नहीं मिलेंगे। आज मौका मिल गया तो इनके दुआओं की जरूरत है, हम सबको जरूरत है। तवज्जो के साथ सुनना मुसलमानों, आज कर रहा था मेरे भाई, दीन की तालीम पहले दो। आज तालीम के लिए कितना मसला चल रहा, पूरे मुल्क में हंगामा है। और जानते हो हंगामा किस बात पर है? हंगामा इस बात पर है कि हिजाब का मामला लेकर, हिजाब के साथ लड़की आएगी, एडमिशन नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी। मुसलमान बौखला गया, इधर उधर शोर मचा रहा, इधर उधर हंगामा कर रहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कब तक खैरों से भीख मांगोगे, कब तक चौराहों पर चिल्लाते फिरोगे? कोई सुनने वाला नहीं है। आज हिजाब की बात करते हो, कल कोई और मसला उठेगा। अगर चाहते हो तालीम का इंतजाम, तो खैरों से भीख मत मांगो, खुद बेदार हो जाओ। ऐसे कॉलेज बनाओ, ऐसे स्कूल बनाओ, ऐसे मदरसे बनाओ, जहाँ गेट पर बोर्ड लगा दो, उसी बच्चे का एडमिशन होगा जो हिजाब के साथ आएगी, हिजाब के साथ नहीं आएगी, उसका एडमिशन नहीं होगा। आप कमर बस्ता हो जाओ, माओ मैदान में ऐसे मदरसों का ध्यान करो। अल्लाह की कसम, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेदारों से कहीं से फातिमा ज़हरा पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फैजान जमाली साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत आज मुसलमान सिर्फ इधर उधर पैसा खर्च कर रहा है, शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं खुराफात में, वो सब बंद करो। आज मारहरा मुक़द्दसा की शान जलवा। ये जानते कौन शख्सियत है? हुजूर हज़रतुल उलमा, हुजूर सैयदुल उलमा, हजरत के भाई, सुभान अल्लाह, हजरत अमीर मियां साहब मद्दाजिल्लुल आलिम नूरानी, हजरत नजीब मियां साहब मद्दाजिल्लुल आलिम, ये सब हजरत के भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। आप एक दर्जा और आगे पहुंच गए, सियारत कर रहे हैं। मारहरा शरीफ ने हमेशा उम्मत का ख्याल किया। जब जैसी जरूरत पड़ी कौम को हुआ, जब 14वीं सदी में ईमान पे हमला था, 14वीं सदी पे हमला था, इख्तियार मुस्तफा पे हमला था, तब इसी मारहरा मुक़द्दसा ने हमें बरेली का इमाम अहमद रज़ा अता किया, ईमान बचाने के लिए, मसलक बचाने के लिए, अकीदा बचाने के लिए। और जब इस सदी में तालीम पे हमला हुआ तो मारहरा ने अली करमे अल बरकात था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ जैसी जरूरत मारहरा के सरकारों ने अता किया। मुसलमानों, तालीम के मामले में मारहरा शरीफ के बुजुर्गों ने कदम पहले उठाया और बनाया। पता ही नहीं हम लोगों को, हम लोग तो बस यहीं फंसे रहते हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मेरे भाई, अगर अल्लाह की कसम मेरा सुन्नी भाई बेदार हो जाए, हर इलाकों में ऐसे मदारिस का कयाम हो जाएगा कि जहाँ 1000 नहीं 1 लाख बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल
لیکن آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. ہم صرف چلانا جانتے ہیں, کام کرنا نہیں جانتے ہیں. بنیادی کام کرو محنت سے. آج ادارے چل رہے ہیں, دارالعلوم چل رہے ہیں, لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں کہ چندہ کرنے والا تو لوگ انہیں گری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ارے آگے یہ چندہ کر لے, آگے یہ بھیک مانگ لے. آپ کا یہ کام ہے, یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ تر تر پہ جا کے بھیک مانگے. آپ کو خود چاہیے کہ مدرسوں کو ترقی دے, اداروں کو ترقی دے, خود پہنچ کر تعاون کرے, مدد کرے. اور یہ سمجھے اگر ہمارا وقار سلامت ہے تو یہ درسگاہوں کی وجہ سے ہے, ہماری عزت سلامت ہے تو درسگاہوں کی وجہ سے ہے. آج اگر ہم سلامت ہے تو انہیں علماء کی قربانیوں کا نتیجہ. قدر کرو, علماء کی قدر کرو. وہ دور آنے والا ہے کہ علماء نظر نہیں آئے گا. آج ہیں ابھی تو قدر نہیں کر پاتے. لاک ڈاؤن میں اتنی قدر کیا قوم نے کہ سب جان دیا. جب سارا سسٹم بند ہو گیا تو یہ بھی بند کر دیا. کتنے گاؤں سے امام نکال دیے گئے, مدرسے سے مدرس نکال دیے گئے. کیوں؟ چندہ نہیں ہو پایا, چندہ نہیں ہو پایا. حضرت تنخواہ نہیں دے پائے. 100 گھر 200 گھر مسلمان ایک مدرس کو تنخواہ نہ دے سکے. افسوس کی بات ہے. اگر آپ کی پیٹھے میں سلامت ہے, اگر آپ کی صحت تندرستی سلامت ہے, اگر آپ کا کاروبار سلامت ہے تو یہ علماء کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر یہ پوری قوم کے ترقی کی دعا کرو. آپ انہیں سمجھے کیا ہے؟ اے مسلمانوں, علماء سے دوری نہ اختیار کرو بلکہ ان سے قربت اختیار کرو, ان سے دین کی باتیں پوچھو. وہ دور آنے والا تلاش کرو کہ چراغ لے کر کوئی ملے گا نہیں. چلتے ہیں مسافر لاکھوں مگر منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو, نایاب نہ ہو کامیاب ہے یہ. ابھی بھی ضرورت ہے مسلمانوں اپنے درسگاہوں سے جڑنے کے لیے, اپنے مدرسوں سے جڑنے کے لیے. علماء کی قدر کرو, مشائخ کی قدر کرو, پیران نظام کی قدر کرو. آپس میں مل جل کر رہو, ایک بنو, شریعت مطہرہ کے پابند بنو اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. آج ہو کیا گیا, توجہ, آخری بات بتا رہا ہوں. ہر آدمی کہتا گھر میں برکت نہیں, ہر آدمی کہتا کمائی میں برکت نہیں, ہر آدمی کہتا میرے گھر میں شیطان ہے, چڑیل ہے, آسیب ہے, باباؤں کا بازار گرم ہے, چھوٹا چھوٹا سب کے ہاں لوگ پہنچے ہیں, بھیڑ لگائے ہیں. کیا معاملہ؟ گھر میں شیطان ہے, بابا مدد کر دیجئے, کوئی تعویذ دے دو, جھاڑ پھونک کر کے دے دیا. چاہے مکار ہو چاہے صحیح ہو, سب کی روزی روٹی اسی میں چل رہی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, آپ کہتے گھر میں برکت نہیں. ارے جس گھر میں نہ قرآن ہو, نہ نماز ہو, نہ تلاوت ہو, آئے کی برکت کہاں سے؟ پہلے مسلمان تھے, صبح کی سفید نمودار ہوتی, ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. آج کیا عالم ہے, مہینہ بھر ہو جاتا, نہ مصلی بچتا, نہ قرآن پڑھا جاتا. برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر برکت چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو, گھر میں قرآن پڑھنا شروع کرو. جس گھر میں نماز نہیں, قرآن نہیں, وہ قبرستان کی طرح ہے. اور جہاں نماز قرآن ہے, اللہ کی قسم وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اپنے گھروں کو آباد کرو. آج دوسروں سے دعا لینے پہلے پہنچ جاتے ہیں. بابا ارے سنیوں کا تو یہ حال ہو گیا, فرضی قبروں تک نہیں چھوڑے, وہاں بھی بنا ڈالے. پہنچ گئے چادر اگربتی لے کر, مجاور صاحب بیٹھ گئے, داڑھی چرائے ہیں, مجاور سب بس گئے, عقیدت میں گر پڑے. کیوں؟ گھر میں پریشانی ہے, برکت نہیں ہے, مصیبت ہے. میرے بھائی وہاں بعد میں جانا, پہلے ماں کے قدموں کے پاس آنا, پہلے ماں باپ سے دعائیں لڑو. سب سے بڑے بابا, سب سے بڑے پیر آپ کے ماں باپ ہیں. ہماری دعا قبول ہو کہ نہ ہو پتہ ہی نہیں, علماء کی دعا قبول ہو کہ نہ ہو پتہ ہی نہیں, لیکن اللہ کی قسم ماں باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اپنے ماں باپ سے دعائیں لو. جس گھر میں ماں باپ خوش ہوں گے اس گھر میں رحمتوں کا نزول بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جہاں ماں روئے گی, باپ کے پیسے کے لیے ترسے گا, وہاں برکت آئے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو, جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, اٹھو, ایک بنو, نیک
पैगंबरों, आज हम कहाँ पहुँच गए। बहुत लंबे लॉकडाउन से बाहर निकल कर आए हैं, सारा सिस्टम बंद था। अरे दुकान मकान बंद तो क्या बंद, मस्जिदों का दरवाजा बंद हो गया था, 5 आदमी की इजाजत थी। अब इससे भी तुम 72 दिन का इंतजार करते हो। अब कौन से दिन का इंतजार करते हो? जब तक मस्जिदें बंद थी सबका जज्बा बेदार था, सब नहा धोकर तैयार होकर आते थे, पुलिस के डंडे देखते वापस भाग जाते थे। आ रही है गाड़ी, भाग लो जल्दी से। ये क्या जज्बा, क्या दिखावा। ए मुसलमानों, जब मस्जिदें बंद थी तुम बेदार थे, मस्जिदें खुल गई फिर तुम सो गए। उठो, बेदार हो जाओ। अब आओ नमाज की तरह। जिस दिन फज्र में जुमा की तरह नमाजी हो जाएंगे, उस दिन खुदा की कसम इख्तियार तुम पा जाओगे। हुकूमत तुम्हारी होगी, हर जगह कामयाब होगे। सिर्फ हुकूमत की भीख न मांगो, अपना किरदार सही कर दो। मुसलमान तो वो है कि अगर सच्चा मुसलमान बन जाए, जिधर रुख करेगा कामयाबी खत्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। क्या ये दाढ़ी टोपी सिर्फ उलमा के लिए है? ये कुर्ता सिर्फ उलमा के लिए है? ये दाढ़ी ये टोपी हर सुन्नी मुसलमान नबी के गुलाम कर गए। आप अपना मयार खो दिए, पहचान करा दिए और चाहते हैं कि इख्तियार हम पा जाए, कुर्सी हमारी हो। कुर्सी के मुहताज न बनो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। हिफाजत करना तो रब के जिम्मे है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुरान कितने बार लोगों ने चलाया, खत्म कर पाए? आज इन बच्चों के सीनों में कुरान महफूज है, खत्म नहीं करना। ये कुरान का एजाज है, एजाज है कुरान। देखो किसी कुरान पाक को कोई माँ के पेट में याद कर रहा है तो कोई माँ के पेट से बाहर आया तो कुरान पढ़ते हैं। क्या नहीं देखा एजाज कुरान? सरकार गौसे आज़म माँ के शिकवे तहे में है, हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं, यही कुरान का एजाज है। आला हजरत दिन भर पढ़ते, रात में तरावी में सुनाते थे, ये एजाज कुरान है। ताकि शरिया बुढ़ापे में हाफिज कुरान बन गए, यही तो कुरान का एजाज। न उम्र है न वक्त है। ऐ मुसलमानों, बहुत मिटाने की साजिश की गई, कोई मिटा नहीं पाया, क्योंकि हिफाजत अल्लाह के खाने खाना को गिरा। लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? सच्चे मुसलमान बन जाओ, सिर्फ अल्लाह से डरो, सारा जमाना आपसे डरेगा। और जो अल्लाह से नहीं डरता है, जो अल्लाह से नहीं डरता, वो पूरी दुनिया से डरा। आप हक क्यों घबराए? क्यों किसी से जुल्म ना? शरीयत ने मना कर दिया, शरीयत की पाबंदी करो। किसी की माँ ने दूध नहीं पिला है कि आपके खिलाफ आवाज उठा सके या आपकी तरफ आंख। सच्चे मुसलमान बन जाओ, हर चीज की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे करम। खाने काबा गिराने आए थे हाथी वाले, कुरान में जिक्र है, हाथी वाले गिराने आए थे, हाथी लेकर आए थे। सरकार के दादा ने देखा ये तो हाथी वाले आ गए, हाथी लेकर आए खाने काबा गिराने। बस हाथ उठाया, अर्ज किया मौला घर तेरा मुहाफिज तू है, अब ये मेरे बस में नहीं है। ऐ अल्लाह तू ही मुहाफिज, तू ही हिफाजत फरमाएगा। हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। छोटे छोटे परिंदे थे, 3 कंकरिया लाए थे, 2 पाँव में अपने उंगलियों से पकड़े और एक चोंच में रखे। आलम ये था जिस पर गिरा देते थे परिंदे, वो छोटी सी कंकरी हाथी पे अगर गिरती थी कंकरी तो हाथी गिर जाता था, वो भी उठ नहीं पाता था, मर जाता था। खाने काबा को रब ने बचाकर बता दिया, ऐ मेरे बंदो डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम मेरे हो जाओ, हर चीज की हिफाजत अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों घबराए? जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे मुसलमान बन जाओ, अच्छे मुसलमान बन जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, चेहरे पर दाढ़ी के बाल सजाओ। सबसे बड़ा पैगाम आका से सच्ची मोहब्बत करो और अपने माँ की खिदमत करो। ये 2 चीजों का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। इजाजत हो तो की तकलीफ खत्म कर दे, खत्म करें। थक गए, झुमकर दरूद शरीफ पढ़ने बताऊंगी और नजर पेश किया होगा सरकार वैसे करने की बात, और हंसते हंसते करने की जिंदगी से 2 अहम पैगाम हैं। एक इश्क़ रिसालत का पैगाम है और एक माँ की खिदमत का पैगाम। ये 2 अहम पैगाम है और खुदा की कसम यही 2 पैगाम को जो अपना लेगा उसका बेड़ा पार होगा। इश्क़ का मामला था, इश्क़ सच, मोहब्बत सच्ची, इश्क़ सच्चा।
تو بارگاہ مصطفیٰ سے جبہ مبارکہ چلا ہے. سبحان اللہ. عشق کی بنا پر یہ عشق ہی ہے, آقا سے محبت ہی کی دلیل ہے. اتنا روپیہ خرچ کر کے شاندار جلسہ کر دیا, بڑی محنت سے کمایا ہوگا, مگر کیا خرچ کیا؟ میرا بیٹا حافظ بن گیا. جس نبی پر قرآن اترا تھا, جس نبی کے صدقے میں حافظ بنا, اسی نبی کے نام کا نعرہ بھی دروازے میں جلسہ ہو رہا ہو. کمال کی بات, نبی کا جلسہ کیا, نبی کی آل کو مدعو کیا. سبحان اللہ. آل رسول کو بلایا. عشق کی دلیل ہے. عشق کرو گے کہیں بھی رہو, آقا تو سب کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور ماں کی خدمت کا صلہ تھا کہ سرکار ویسے کرنی جہاں سے چاہتے اپنے نبی کا دیدار کر لیتے. کمال کی بات ہے. اور یہ دو پیغام دے کر میں رخصت ہو رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سننا. واقعہ ذرا یوں ہے, بس 2-4 منٹ میں مکمل سنا دیتا ہوں. سنا ہوگا بھی, شب برات میں سب تقریریں اسی پر ہوئی ہوں گی, مگر ضروری بات آپ تک پہنچاؤ. سنیے محبت کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم تشریف فرما. مولا علی, اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا, عمر علی یہ چھپا لے لو, قرن چلے جاؤ. میرا ایک دیوانہ ہے, یقالو لہو اویس, اویس کہا جاتا ہے, ماں نے نام رکھا اویس, یقالو لہو اویس, اویس کہا جاتا ہے. جانا سلام کہہ دینا, جبہ مبارکہ دے دینا, ایک پیغام دے دینا, میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے. سبحان اللہ. نبی کو اختیار تھا, آقا چاہتے تو فرماتے عمر چپا تم پہن لو, یا علی چپا تم پہن لو, تمہیں امت کے لیے دعا کر دو. لیکن نبی نے فرمایا تھا, لے جاؤ, میرے دیوانے تک پہنچا دو. زیارت نہ ہو سکی, ملاقات نہیں, پھر بھی خیر کا نبی جانتے ہیں میرا دیوانہ کرن میں ہے, کس حالت میں ہے, بڑے پرانے کپڑے ہیں, بال بکھرے ہیں. آقا نے بتا دیا, اے مجھ سے محبت کرنے والے, اگر نبی مدینہ منورہ میں رہتا ہے, یمن میں رہنے والے عاشق کو پہچانتے ہیں, تو اللہ کی قسم وہی نبی مصر اولیاء میں بیٹھے ہوئے اپنے ہر عاشق کو پہچان رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمان لے جاؤ, مختصر لے کر آئے جبہ مبارکہ. حضرت مولا علی فاروق اعظم جب پہنچے تو سرکار ویسے کرنی انتظار میں تھے, استقبال میں تھے, اہتمام, وضو کر رہے تھے بیٹھے. پیچھے سے پہنچے المختصر آئے. جب پوچھا کہ اویس کہاں, تو لوگوں نے کہا کون اویس, کون اویس؟ کہا بال بکھرے پھٹے پرانے کپڑے, دنیا پاگل سمجھ رہی ہوگی. کہا چاہا وہ شخص ہے, چلے جاؤ پہاڑ کے اس طرح. بتا دو. المختصر جب گئے تو سرکار ویسے کرنی وضو کر رہے تھے. حضرت فاروق اعظم جلیل القدر صحابی, مولا کائنات, داماد پیغمبر, فاتح خیبر ساتھ ہے. جب پہنچے پیچھے سے دیکھا, کہا وہی ہوں گے. کہا السلام علیکم, آپ پر سلام ہو.